للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین فاللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج سارے دنیا کے انسان نئے سال کی ابتدا کا جشن منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 2023 ختم ہو گیا، اب 2024 کے نئے سال میں ہم قدم رکھ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں 2 کیلنڈر بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو ہجری کیلنڈر جو کہ ایک نیچرل اور فطری کیلنڈر ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کے طرف سے یہ نازل کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا طور طریقہ ایسا بنایا کہ چاہے آدمی پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، تب بھی وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ آج کے کون سی تاریخ ہے اور کون سے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے جو فطری کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل کیلنڈر بنایا ہے اس سے انسان جان سکتا ہے، اور وہ ہے ہجری کیلنڈر جو کہ چاند کے اوپر مشتمل ہے۔ یعنی جب چاند نکلتا ہے، نیا چاند نکلتا ہے، تو مسلمان اس کا خیر مقدم، اس کا سواگت دعا سے کرتے ہیں۔ جب وہ چاند کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، کہ یا اللہ اس ہلال کو، اس نئے چاند کو ہمارے لیے امن و ایمان والا بنا دے، والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام والا بنا دے، ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا اللہ، وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، میرا اور تیرا خدا جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو گویا کہ یہ بات جو اس کی طرف دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ چاند خدا ہے، بلکہ یہ بات چاند کو بھی اور دنیا والوں کو بھی یہ بتائی جا رہی ہے کہ چاند کا جو رب ہے اور میرا رب ہے، سب کا رب وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اور چاند بھی جب پہلا نکلتا ہے تو بہت ہی باریک نکلتا ہے، بہت مشکل سے وہ دکھائی دیتا ہے، اور چند منٹ وہ بادلوں میں نظر آتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ پھر جیسا جیسا وہ دن بڑھتے جاتے ہیں مہینے کے، تو ایسے ہی چاند موٹا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب چاند مکمل ہو جاتا ہے تو ساری دنیا جان جاتی ہے کہ آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے، 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ چاند اس رات میں نکلتا ہی نہیں، تو ساری دنیا والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس مہینے کی آخری رات ہے۔ اب اس کے بعد کل کا جو دن آئے گا تو وہ اس کے بعد اس کے ایک وہ نیا مہینہ ہوگا، اور پھر چاند نکلے گا، اور اسی سے لوگ اپنا کیلنڈر اور اپنا مہینہ بدلتے ہیں۔ اور یہ کیلنڈر وہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ساری امت کے لیے، اور بلکہ سارے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کیلنڈر کو، اس فطری کیلنڈر کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اور جب اسلام سے پہلے لوگوں نے اس کیلنڈر میں تبدیلی کر دی تھی، تو کبھی وہ مہینوں کو بدل لیا کرتے تھے، کیونکہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے تھے، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، تو یہ 3 مہینے
ان کو اشہر حرام کہتے تھے، اس میں لوگ چوریاں نہیں کرتے تھے، کسی پر ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے تھے. تو یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے تھے. تو ان دنوں میں راستے بالکل پرامن ہو جاتے، لوگ کہیں بھی آتے جاتے، اور لوگ حج کے لیے آتے، ذی الحجہ میں حج کرتے، محرم میں وہ اپنے گھروں کو پہنچتے تھے. لیکن کچھ قبیلے ایسے تھے جن کی آمدنی ہی لوٹ مار تھی، یعنی چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، کسی دوسرے قبیلے پر ظلم کر کے ان کے مالوں کو لوٹ لینا، وہی ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے ہی مفتی بنا رکھے تھے. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ 3 مہینے ایک ساتھ زیادہ ہیں، اس لیے پہلے اب ذی قعدہ ذی الحجہ، اس کے بعد سفر پہلے آئے گا، محرم بعد میں آئے گا. سفر پہلے آئے گا، محرم بعد میں آئے گا. تو اس کو نسی کہا جاتا تھا، اس زمانے میں نسی کہا جاتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نسی جو ہے یہ انسان کے کفر کو اور زیادہ کر دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو کفر قرار دیا ہے. تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے جہاں پر انسانوں کے عقیدوں کو ٹھیک کیا، تو ساتھ ہی یہ بگڑا ہوا جو سن تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی درست کیا. اور یہ جو مہینوں کی ادلا بدلی ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ میدان عرفات میں آپ پہنچے، اور آپ نے جس سال حج کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کحیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ آج زمانے کی رفتار بالکل اس جگہ پر پہنچ چکی ہے جس دن کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا تھا. یعنی اگر آج یوم عرفہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہ یوم عرفہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فطری کیلنڈر دیا ہے کہ آدمی چاہے پڑھا لکھا نہ ہو تب بھی وہ صرف چاند کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے. اور اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ ایک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. تو 12 مہینے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بھی لکھ رکھا ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے تو اس کے 12 مہینے ہی ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 30 دن کا ہوا کرتا ہے اور 29 دن کا ہوا کرتا ہے، 30 یا 29. اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو دوسرا مہینہ 30 کا ہوتا ہے. تو 28 کا یا 31 کا مہینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ اسلامی کیلنڈر ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور بلکہ پوری انسانیت کو دیا ہے. اور یہ وہ کیلنڈر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، جسے کہ ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے. اور دوسرا وہ کیلنڈر ہے جس کو کہ لوگ آج عیسائیوں کا کیلنڈر کہتے ہیں اور سن عیسوی کہتے ہیں، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کی تاریخ سے یہ شروع ہوا. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا دور دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. مائیکل ہارٹ جنہوں نے کہ دا 100 نامی کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے اس دنیا میں جو سب سے اہم ترین جو لوگ تھے تو ان کے تذکرے کو جمع کیا، اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. اور یہ لکھا کہ اگر میں عیسائی تھا، میں چاہتا تو میری دینی حمیت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پوزیشن دوں. لیکن چونکہ میں حقیقت پسند تھا، میں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، تو شادی شدہ زندگی کا کوئی تجربہ ان کو نہیں تھا، ان کے بیوی بچے نہیں تھے، تو آئلی زندگی کا ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا، انہوں نے کوئی لڑائی نہیں لڑی، اس لیے میدان جنگ کا ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اور نہ ہی انہوں نے کوئی اپنے جو دشمن ہیں
ان کے خلاف انہوں نے کوئی جہاد نہیں کیا, کوئی لڑائی نہیں کی, غرض کہ اس نے بہت سارے اسباب ذکر کیے ہیں, لیکن تمام پیغمبروں میں اور تمام انسانوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ انہوں نے صرف 13 سال کے اندر, یعنی جو مدینے میں آپ علیہ السلام 13 سال رہے, 10 سال تک رہے, اور مکے میں 13 سال تک رہے, یعنی یہ صرف 23 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا بڑا انقلاب لایا کہ جس سے بھی بڑا انقلاب اس کائنات میں نہ تو کبھی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا. اور اس کے جو اثرات ہیں سارے دنیا پر اس کے اثرات پڑے ہیں, اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کے مسلمان بستے نہ ہو اور جو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھتے ہوں. تو اس نے یہ بات لکھی ہے, اس میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ جو آج سن عیسوی چل رہی ہے 2023 یا 2024 جو بھی کہا جائے, تو اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تاریخ بننے سے 6 سال پہلے ہی دنیا میں آ چکے تھے, پیدا ہو چکے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جس قوم نے اس کو بنایا وہ بھی عیسائی قوم نہیں تھی, وہ رومن قوم تھی اور وہ یونانی قوم تھی جسے کہ گریس کہتے ہیں, تو جہاں کا سکندر رومی وغیرہ یہ تھا. تو یہ یونانیوں نے اس کو بنایا, اور یونانی قوم 300 تک بھی یہ لوگ مشرک تھے, بت پرست تھے, اور ان کے دیوی دیوتا تھے. اور انہوں نے پہلے جو کیلنڈر جاری کیا جولین کیلنڈر کہتے ہیں اس کو, جولین کیلنڈر, اور یہ اپریل سے شروع ہوتا ہے اور مارچ پر ختم ہوتا ہے. اور آج بھی جو کمپنیوں کے حساب کتاب ہیں تو وہ عموماً اپریل سے شروع ہوتے ہیں اور مارچ پر تو ان کا کیا ہے جو سال کی اینڈنگ ہے یہ ہوتی ہے. یہ 1582 تک یعنی 1582 تک یہ چلتا رہا جولین کیلنڈر. تو پھر اس کے بعد ایک پوپ جس کا نام تھا پوپ گرگورین نے ایک نیا کیلنڈر بنایا جو کہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر ختم ہوتا ہے. یہ پوپ گرگورین نے اس کیلنڈر کو بنایا, اور اس میں 360 دن کے بجائے 365 دن جو ہوتے ہیں یہ موسموں کے حساب سے. تو اس نے کہا کہ یہ 5-6 دنوں کو کیسے ایڈجسٹ کرو. تو اس نے کیا کیا, کچھ مہینے گھٹا دیے. مثلا فروری کو اس نے 28 تاریخ کا بنا دیا, کچھ مہینوں کو بڑھا دیا, یعنی 31 کا بنا دیا اور 30 کا بنا دیا, 31 کا, 29 کا. اس طرح سے اس نے کر کے اس کو موسموں کے حساب سے اس نے بنایا. تو اور اس کو اس نے ایجاد کیا یہ 1582 سے لے کر یہ گرگورین کیلنڈر آج بھی چل رہا ہے جو کہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر ختم ہوتا ہے. اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اور ان کی ذات و صفات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو گریس قوم تھی, جو یونانی قوم تھی, جو رومن قوم تھی, 300 سال تک انہوں نے مسیحیت کو قبول نہیں کیا تھا. وہ عیسائی نہیں بنے تھے بلکہ وہ کافر تھے, مشرک تھے, بت پرست تھے. اور سن 312 سن عیسوی میں قسطنطنین اول نے جو کہ روم کا بادشاہ تھا تو اس نے عیسائیت کو قبول کیا. قسطنطنین کے نام سے اس نے اپنے ہی نام پر ایک شہر بنایا جس کو کہ قسطنطنیہ کہا جاتا ہے. اور اس کو آج سے تقریباً 700 سال پہلے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے اس کو فتح کیا تھا اور اس کا نام اسلام بول رکھا, جو کہ بگڑتے بگڑتے آج کل استنبول اسے کہا جا رہا ہے. تو یہ اسی قسطنطنین نے بنایا تھا, تو جس کو کہ اس کا نام اس نے اپنے نام پر قسطنطنیہ رکھا تھا, اور جس کو فتح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر جو بھی حملہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی خوشخبری دی تھی. کئی صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی کئی تقریباً مسلمان تقریباً 6 صدیاں اس کے پیچھے لگے رہے اور اس کے بعد سلطان محمد ثانی فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کر لیا. تو میرے محترم دوستو یہ 312 سن عیسوی میں اس نے عیسائیت کو قبول کیا اور اس کے بعد جو گریس قوم تھی جو رومن قوم تھی انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا. تو 300 سال پہلے انہوں نے جو کیلنڈر بنایا تو وہ ایک بت پرست کیلنڈر تھا, اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور انہوں نے جتنے بھی نام رکھے جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, یہ سب اپنے بتوں کے نام پر انہوں نے ان کے نام رکھے. سب یہ بتوں کے نام ہیں. اگسٹس ان کی کیا ہے دیوی ہے تو اس کے اوپر کیا ہے انہوں نے کچھ مرد بت ہیں, کچھ دیویاں ہیں, کوئی دیوتا ہیں, ان کے نام پر انہوں نے اس کے مہینے کو رکھا ہے. تو اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سن عیسوی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے یہ جاری ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سن کے شروع ہونے سے 6 سال پہلے ہی آپ پیدا ہو چکے تھے. اور یہ بات یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ انہی کے ایک عظیم مورخ نے یہ کہا. اور ابھی پچھلے چند دنوں پہلے یعنی 25 دسمبر کو دنیا والوں نے عیسائیوں نے کرسمس منائی کہ اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. میرے محترم دوستو اب کا جو موجودہ پوپ ہے تو اس نے بھی ایک بیان میں یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں, کون سے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں اور کون سے ڈیٹ پہ پیدا ہوئے ہیں اور کون سے سن میں پیدا ہوئے ہیں, اس کا مجھے بھی پتا نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو اس زمانے میں رومن چرچ کا جو کیتھولک چرچ کا جو سب سے بڑا پادری آج دنیا میں ہے تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے, لیکن دیوانے لوگ 25 دسمبر کو یہ منا رہے. میرے محترم دوستو اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو رومن قوم یعنی جو یونانی گریس قوم جو تھی تو یہ لوگ عیسائیت سے پہلے یہ لوگ بت پرست تھے. اس زمانے میں وہ اپنے بتوں کا میلہ لگایا کرتے تھے 25 دسمبر کو وہ اپنے بتوں کا میلہ لگایا کرتے تھے. تو جب قسطنطنین اول نے جب وہ سن 312 میں جس وقت وہ بادشاہ بنا تو 325 سن عیسوی کو اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ اب تو ہم لوگ بت پرست نہیں ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں آ گئے ہیں. تو اسی لیے جو ہم وہ میلہ مناتے تھے بتوں کا 25 دسمبر کو, اس کو انہوں نے کرسمس کا نام دیا. اور کرس کے معنی ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ماس کے معنی جمع ہونا, یعنی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. تو میرے محترم دوستو اور انجیل کے جو سب سے بڑے مفسر ہیں آدم کلارک, ان کا نام آدم کلارک ہے. وہ ایسے ہی مشہور ہیں جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس مشہور ہیں. تو یہ انجیل کے سب سے بڑے مفسر ہیں. تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہنا کہ وہ دسمبر میں پیدا ہوئے یہ حقیقت سے بہت دور کی بات ہے. یعنی کسی بھی طریقے سے ہم قبول ہی نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تاریخ کو پیدا ہوئے ہو, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں اور جیسا موسم تھا اور اس نے کئی حوالے دیے کہ جو بکریوں کے چرواہے ہیں وہ کھیتیوں میں سو جاتے تھے, فیلڈ میں سو جاتے تھے اور اپنے بکریوں کو بھی وہ کھلا چھوڑ دیتے تھے اور وہ ان کی نگہبانی وہ فیلڈ میں کرتے تھے اور کھیتوں میں کرتے تھے اور کھیتوں میں اپنے بکریوں کے ساتھ سو جاتے تھے. اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں
تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ مریم اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ پڑھیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ اگر تم کو بھوک لگے تو اس درخت کے پیڑ کو، اس کھجور کے درخت کے پیڑ کو تھوڑا سا ہلائیں، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، پکی ہوئی کھجوریں ٹپک ٹپک کر نیچے گریں گی، اس کو کھا لیا کریں۔ تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ عرب ملکوں میں رہتے ہیں، تو کھجور پکنے کا سیزن کون سا ہے یہ کسی پاگل سے پاگل انسان کو بھی آپ جا کر پوچھیں تو بتا دے گا کہ بھئی یا تو جولائی سے لے کر یہ سپٹمبر تک پکتا ہے، یعنی عموماً جولائی کے آخر سے یہ پکنا شروع ہوتے ہیں اور اگست میں پکتے ہیں، اور پھر جو باقی بچے جو کچھ کھجور ہیں وہ ستمبر میں یہ پک جاتے ہیں، اور اس کے بعد پکنے کا موسم ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو پروفیسر آدم کلارک لکھتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہے جس میں کہ بکریوں کے چرواہے فیلڈ میں سویا کرتے تھے، اور یہ موسم یا تو اگست کا ہوگا یا تو سپٹمبر کا ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ اگر ہم یہ کہیں تو اگست وہ اکتوبر کا ہو سکتا ہے۔ لیکن دسمبر میں بیت اللحم میں، یعنی فلسطین کا ایک مشہور مقام ہے بیت اللحم، جہاں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو بیت اللحم میں برف گرتی ہے۔ ابھی جو تبوک جو کہ خود سعودیہ میں ہے اور جارڈن سے لگا ہوا ہے، تو اس میں اتنی برف باری ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ پورے جو جتنے بھی جو یہ پہاڑیاں ہیں وہ برف سے ڈھک گئی۔ تو اس میں جو چرواہے ہیں تو وہ فیلڈ میں سونے کا ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر وہ فیلڈ میں سو گئے تو برف کے مارے اکڑ کر، ٹھنڈ سے اکڑ کر مر جائیں گے، اور بکریاں بھی مر جائیں گی۔ تو خود پروفیسر آدم کلارک جو کہ انجیل کا سب سے بڑا وہ مفسر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم یہ 25 دسمبر کو ہوگا یا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے، تو اس نے اس بات کو بالکل خارج کر دیا۔ تو جو لوگ آج منا رہے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم نہیں، بلکہ یہ بتوں کا میلہ ہے، جو کہ وہ عیسائی بننے سے پہلے اس تاریخ کو وہ بتوں کا میلہ بنایا کرتے تھے، اسی تاریخ کو۔ تو اسی تاریخ کو انہوں نے وہ کرسمس کے نام سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منانا شروع کیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح ان کے سن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، پیدائش کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح کرسمس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے کے ساری جھوٹی باتیں ہیں، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بتوں کا میلہ ہے، اور وہ بتوں کے میلے کو کرسمس کے نام سے کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آج سن چل پڑا ہے، جس کو کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے عیسوی کہتے ہیں، تو عیسوی کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کو بت پرست لوگوں نے اپنے بتوں کے نام سے انہوں نے ایک کیلنڈر بنایا اور اس کو جاری کیا۔ لیکن آج کئی مسلمان ایسے ہیں جو کہ 1 جنوری کو اس طرح سے عید کی طرح مناتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، مٹھائیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کے یہ پیغامات بھیجتے ہیں، بلکہ جب اپنے آفسوں میں جاتے ہیں تو لوگوں کو اس کی مبارکبادیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ کرسمس میں بھی وہ جا کر وہ جو بھی اپنے دوست احباب جو عیسائی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہیپی کرسمس۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، گویا کہ ایک چھوٹا سا لفظ جو کہ ہم ادا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہم اس عقیدے کو مان رہے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کس قدر کفر کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 کا تیسرا ہے، یعنی 3 in 1 1 in 3۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل اور حضرت مریم، یہ تینوں ملے تو یہ خدا، ورنہ کوئی خدا نہیں۔ تو یہ باپ بیٹا روح القدس کا جو انہوں نے کیا ہے ایک فارمولا پیش کیا اور یہ کہا کہ یہ تین خدا ملے تو تب یہ خدا بنے گا، اگر ان میں سے ایک بھی جدا ہو گیا تو کوئی بھی خدا نہیں۔ یہ ایسا فلسفہ ہے جسے دنیا کا پاگل سے پاگل انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن بس پیسہ ہے، پیسے کے ذریعے سے اس عقیدے کو لوگ چلا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اپنی روٹی روزی کے لیے اس عقیدے کو ماننا پڑتا ہے کہ بھئی اگر اس عقیدے کو مانیں گے تو ہمارا گھر بن جائے گا، ہم کو نوکریاں مل جائیں گی اور ہماری جیبیں بھر جائیں گی اور ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اس کے لیے لوگ عیسائیت کو قبول کر رہے ہیں، ورنہ اس کی جو تعلیمات ہیں اس کے بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو یہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ جس سن کو ہم لوگ عیسوی سن کہتے ہیں، تو میرے محترم دوستو یہ عیسوی سن نہیں ہے، اسے یہ مشرکین کا ہے، یہ کافروں نے اس کو شروع کیا ہے، اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو سن ہجری کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین یہ جتنے بھی کافروں نے مشرکوں نے جو بھی سن ایجاد کیے ہیں اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔